बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला महम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बाखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से यह गुजारिश है जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। इमरान खां का दो टोक पैगाम आ गया और मुस्लिम लीग नून का मैच ड्रा। सबसे बड़ा लोटा हुआ खोटा और तहरीके इंसाफ के बल्ले का निशान उसकी समात जारी क्या हुआ, इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग नून के मतलब कि उनका जो फिक्स मैच था वो मैच से पहले ही मैच ड्रा होता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी वजह क्या है कि जिस तरह मियाँ साहब डील करके आए और जिस तरह उनके तमाम करप्शन के केसेस ख़त्म कर दिए गए, इसके बावजूद वो अपने घर में कैद हैं, बाहर निकलने को तैयार नहीं। किस वजह से कि अवामी खौफ डर की वजह से। यहाँ तक कि अब उनके अहम रहनुमा तस्लीम करना शुरू हो गए हैं कि हमें हमारी नाअहली ख़त्म हो गई है, लेकिन अवाम हमें अभी भी अहल तस्लीम नहीं कर रही। हम जहाँ पे भी जाते हैं नारेबाजी होती है, इसी डर से हम आवाम में निकलने से काज़र हैं। ये जवेद लतीफ़ साहब ने भी तस्लीम किया, साथ ही ख्वाजा आसिफ साहब ने भी तस्लीम कर दिया कि ये जो हम टिकट सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं ग़ुलाम सरवर पिंडी वाले के साथ जो एडजस्टमेंट की है, इस पे मैं शर्मिंदा हूँ कि जिस तरह की गुफ्तगू वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ करते रहे कि ये तबूत में बंद होकर आएंगे, ज़िंदा पाकिस्तान नहीं आएंगे। इसके बावजूद जो सीट एडजस्टमेंट की गई है इस पे मैं शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मजबूरियाँ हैं जिस वजह से ऐसे काम करने पड़ रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, इनके कुछ तो अपने इनसे खफा हैं, नाराज़ हैं टिकटों की तकसीम के बाद, कुछ पराए भी इनसे नाराज़ हैं। जैसे कि अब मुस्लिम लीग काफ ने भी ये ऐलान कर दिया कि हम सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। इसी तरह जिनको इन्होंने टिकट नहीं जारी किए, तलाल चौधरी साहब को नहीं किया, दानियाल अजीज़ साहब को नहीं किया, सुमेरा मलिक साहिबा को नहीं किया, दीगर जितनों को नहीं किया वो भी इनसे नाराज़ हैं। अब बात यहाँ आ पहुँची है कि उनसे मुलाकातें शुरू हो गई हैं और उनको ये यकीन दहानी करवाना शुरू हो गए हैं मुस्लिम लीग नून के कायदीन कि आप आराम से बैठ जाएँ, जिसको हमने टिकट जारी किया है उसकी सपोर्ट करें, आपको सेनेट में या दीगर मशीर वगैरह में हम जो है वो एडजस्ट कर लेंगे। तो नाज़रीन इकराम, एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ जो लौटे हुए थे रजीम चेंज के वक़्त चंदा लेकर कुछ लौटे हुए थे, कुछ फंदे के खौफ से, कुछ चंदे की वजह से लौटे हुए, कुछ फंदे के खौफ से लौटे हुए। जो चंदे की वजह से वो लौटे हुए थे पहले रजीम चेंज के वक़्त, वो तो कुछ इलेक्शन से पहले ही भाग गए हैं। तो कुछ जैसे ही कागजात नामजदगी उन्होंने दाखिल करवाए, टिकटों की बारी आई, तब भागना शुरू हो गए। फयाजुल हसन चौहान, फरह हबीब, तो दूसरे शफकत महमूद साहब, सब्तैन खां, उस्मान बुज़दार वगैरह वगैरह, इन तमाम ने तो कागजात नामजदगी वापस ले लिए थे। आज सबसे बड़ा जो लोटा था वो खोटा हुआ। कैसे हुआ? राजा रियाज 104 NA 104 पे जो उम्मीदवार थे मुस्लिम लीग नून के, सबसे बड़े लोटे थे वो। उन्होंने एक टिकट में दो मज़े लिए, अपोजिशन लीडर भी रहे और हुकूमत में भी रहे। जो शहबाज शरीफ ने कहा वही किया। आज उन्होंने ऐलान किया कि मैं इलेक्शन से दस्तबरदार हो रहा हूँ। क्या वजह है कि मेरी तबीयत ख़राब है। हालांकि उनकी तबीयत ठीक है, उनकी नीयत ख़राब है। नीयत उनकी उस वक़्त भी ख़राब थी जब रजीम चेंज में मुस्लिम लीग नून का साथ दिया और अपोजिशन लीडर का ओहदा कबूल किया। नीयत उनकी अब भी ख़राब है, तबीयत उनकी ठीक है, भागे हैं। क्या वजह है कि अवाम में वो जा नहीं सकते। रात के अंधेरे में वोट मांगने के लिए जाते थे, लेकिन अवाम लोटा लोटा नारे लगाती थी, जिसकी वजह से उन्होंने रिएक्शन देख लिया अवाम का, तो उन्होंने अपने बेटे को आगे कर दिया।
ناظرین کرام یہ تو صورتحال ہے نون لیگ کی کہ میچ ان کا جو فکس ہوا تھا وہ میچ ڈرا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں ناظرین کرام جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک صبح سے لے کر ابھی تک ایک مداری چل رہی ہے۔ فلموں میں ہم نے دیکھا تھا اکثر کہ جب کوئی گھر میں ڈکیت آتے تھے، 2-3 جو ہیں وہ گھر کے جو عورتیں ہوتی تھیں ان کو یا بچوں کو ان کو دھیانے لگا لیتے تھے باتوں میں، یہاں ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دینا، ان سے پوچھنا کیا کرتے ہیں آپ فلاں فلاں۔ دوسرے جو ہوتے تھے ان کو سگنل دے دیتے تھے کہ تم اپنی کارروائی پوری کرو۔ کچھ گھر والوں کو یعنی دھیانے لگانے کی کوشش کرتے تھے، کچھ جو ہیں وہ اپنی گیم پوری کر لیتے تھے، واردات جب کر لیتے تھے ان کو سگنل دیتے تھے کہ بھائی یہ کام ہو گیا اب چلیں۔ اس طرح کا کچھ صورتحال صبح سے لے کے آج تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں چل رہا تھا کہ بلے کا نشان تحریک انصاف کو دینا ہے کہ نہیں دینا۔ یہ تو فیصلہ لندن پلان کا حصہ ہے کہ نہیں دینا۔ یہی وجہ ہے کہ بیلٹ پیپروں پہ بھی بلے کا نشان پہلے ہی نہیں چھاپا گیا، کوئی ایک دن میں تو بیلٹ پیپر تیار بھی نہیں ہو سکتے۔ تو ناظرین کرام آج آخری تاریخ تھی ٹکٹیں جمع کروانے کی کاغذات کے ساتھ کہ جو پھر کل انتخابی نشان الاٹ کرنے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ آج آخری تاریخ تھی لیکن اتنی لمبی سماعت ابھی تک جاری ہے کہ بلے کا نشان کس طرح تحریک انصاف سے چھیننا ہے۔ تو ناظرین کرام یہ واردات تو سپریم کورٹ میں چل رہی تھی، وقت گزر رہا تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اس کا بندوبست پہلے ہی کر رکھا تھا۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف نظریاتی جو اختر ڈار صاحب نے رجسٹر کروائی تھی 2012 میں، وہ تحریک انصاف کا حصہ تھے، لیکن کچھ مخالفت کی وجہ سے، اختلافات کی وجہ سے انہوں نے اپنی پارٹی پاکستان تحریک انصاف نظریاتی رجسٹر کروائی تھی 2012 میں۔ 2022 میں ان کو انتخابی نشان بلے باز ملا تھا۔ جب یہ ملا تھا خان صاحب نے اختلاف کیا تھا کہ ہمارے ووٹ جو ہیں وہ ضائع کرنے کے لیے یہ نشان دیا گیا ہے، لیکن اب ان کا معاہدہ ہو گیا۔ انہوں نے پارٹی ٹکٹ پہلے ہی 2 دے دیے تھے، ایک تحریک انصاف کا، ایک تحریک انصاف نظریاتی کا، اور جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ ہم لیٹ ہو رہے ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پہ یا آفیشیل اکاؤنٹ پہ چھوڑ دیا کہ آپ ٹکٹیں جمع کروائیں تحریک انصاف نظریاتی والی۔ تو وہ جب کروانا شروع ہوئے تو ناظرین کرام پھر پکڑ دکڑ کا وہ چھیننا، ٹکٹیں چھیننا شروع ہو گئے، پولیس چھاپے مروانا شروع ہو گئے، ریٹرننگ افسران جو ہیں وہ فون کر کے بلاتے رہے کہ یہ آ گئے۔ اب ناظرین کرام بلے باز کا نشان جو ہے وہ تحریک انصاف نے لینے کی پوری کوشش کی، گیم ڈالی، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی یہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے تحریک انصاف کو آزاد الیکشن لڑوانا ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے، اب ایک حکم نامہ جاری کیا ہے کہ یہ جو دوسری پارٹی کا کوئی بھی نشان لینے کی کوشش کرے گا اس کو دوسری پارٹی کا نشان نہیں دیا جائے گا۔ کیوں کہ جب انہوں نے کاغذات نامزدگی داخل کروائے تھے اس وقت انہوں نے مینشن کیا تھا کہ ہم فلاں پارٹی کے خواہش مند ہیں کہ ٹکٹ ہمیں فلاں پارٹی سے ملے گا، لہٰذا ان کو کسی رکن کو، کسی امیدوار کو دوسری پارٹی کا ٹکٹ جاری نہیں کیا جائے گا۔ یعنی بلے کا نشان بھی چھیننے کی تیاری ہے اور بلے باز کا نشان بھی چھیننے کی تیاری ہے۔ پھر کیا ہوا، جیسے یہ پلان بی جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد کرنا پاکستان تحریک انصاف نے شروع کیا تو اسی وقت جیو نے خبر چلائی کہ جو چیئرمین ہیں اس کے پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے اختر ڈار صاحب، انہوں نے بیان دیا، اسٹیٹمنٹ دیا کہ یہ تو بڑے خطرناک لوگ ہیں تحریک انصاف والے، میں نے ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا۔ تو اس کے بعد ناظرین کرام یہ بھی ہوا کہ وہ گواہ ہو گئے ہیں جی، انہوں نے کہا کہ میں تو بالکل اس کے ساتھ ہی نہیں ہے کہ ان کو ٹکٹیں جاری کریں وغیرہ وغیرہ۔ اب ان کو بھی ظاہر ہے نامعلوم لوگ ان کے گھر بھی جائیں گے، ان کو خوفزدہ بھی کریں گے، ہراساں بھی کریں گے، ہو سکتا ہے وہ بھی چھیننے کی کوشش کی جائے، لیکن الیکشن کمیشن نے یہ حکم نامہ جاری کر دیا ہے کہ دوسری پارٹی کا نشان کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ صورتحال پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چل رہی ہے۔ دوسری جانب ناظرین کرام صحافیوں سے گفتگو کی بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب نے 2 ٹوک انہوں نے پیغام دیا کہ میاں نواز شریف ہمیشہ 2 امپائروں کو ساتھ ملا کر کھیلتا ہے، تو ہم اس کو اس بار بھی پورا مقابلہ کریں گے، کھیلنے نہیں دیں گے۔ صحافی نے سوال کیا کہ آپ نے شیخ رشید صاحب کے مقابلے میں اپنے امیدوار کھڑے کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ 2 ٹوک موقف ہے ہمارا، جس نے بھی پریس کانفرنس کی ہے اس کے خلاف ہم اپنے امیدوار کھڑے کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی چال ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر کرنے
کی کوشش کریں گے کہ آزاد انہیں الیکشن لڑنے پہ مجبور کریں گے، لیکن ہم نے یہ پلان بنا رکھا تھا جس کی وجہ سے ہم نے اپنے امیدواروں کو یہ ٹکٹ دو جاری کیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن ہم نے ہر حال میں لڑنا ہے، ان کو الیکشن سے ہم بھاگنے نہیں دیں گے۔ دوبارہ وہی جواب دیا انہوں نے، وہ جو آرٹیکل انہوں نے اکانومسٹ میں چھاپا تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے وکلاء کو یہ ڈکٹیٹ کیا تھا، انہوں نے پھر آگے جو ہے وہ میرا جو آرٹیکل ہے وہ چھپوایا۔ تو میں اس پہ آج بھی میں مانتا ہوں کہ میرا ہی آرٹیکل تھا، کیونکہ جیل میں تو کاغذ یا پینسل رکھنے کی اجازت نہیں ہے، میں نے ڈکٹیٹ کیا تھا، سو انہوں نے وہ چھپوا دیا۔ تو انہوں نے ناظرین کرام کھلے عام دو ٹوک پیغام دے دیا کہ ہم ان کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے، ہم الیکشن لڑیں گے، اور جس نے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ دھوکہ کیا ہم ان کو ٹکٹیں جاری نہیں کریں گے، ان کے مقابلے میں ہم امیدوار اپنے کھڑے کریں گے۔ تو ناظرین کرام یہ پیغام انہوں نے اپنے وکلاء اور صحافیوں کے ذریعے اپنے جو ورکر ووٹر سپورٹرز ہیں ان کو یہ پیغام بھجوا دیا کہ ہم نہ، تو صحافیوں نے پوچھا آپ کے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں یا آپ کے کوئی بیرون ممالک کے سفیروں سے ملاقات ہوئی ہے؟ انہوں نے اس کو بالکل نہ میں جواب دیا کہ نہ میرے مذاکرات ہو رہے ہیں، نہ کوئی سفیروں سے ملاقات ہوئی، اور نہ ہی میں نے مذاکرات کرنے ہیں۔ میں ڈٹا تھا، ڈٹا ہوں اور ڈٹا ہی رہوں گا، یہ میرا پیغام ہے۔ تو ناظرین کرام دو ٹوک انہوں نے پیغام دے دیا کہ نہ جھکوں گا، نہ جھکا تھا، نہ اپنی قوم کو جھکنے دوں گا۔ تو ناظرین کرام یہ معاملات چلیں، آج کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔